سب کو السلام علیکم۔ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کے پاس کتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ اسکول میں ہم لوگوں کے پاس ماشاءاللہ سے بیڈمنٹن سے لے کے والی بال، سوئمنگ، ہارس رائڈنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کی جو ہے وہ گروتھ، ہم لوگوں کی جو ایک سوشل لائف ہے، ہم لوگوں کی جو ایک ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس موبائل آ چکا ہوا ہے، اور موبائل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف اور صرف بچوں کو ان کو گھر کا کر کے رکھ دیا ہوا ہے، اسٹوڈنٹس کو گھر کا کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ان کا کوئی سپورٹس کا ٹائم ہو، کوئی اسکول میں اس طرح کی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کروا رہے ہوں جس سے ان کی جو ہے فزیکل ہیلتھ جو ہے بہت زیادہ اچھی ہو، ان کی نیوٹریشن اچھی ہو، ان کی گروتھ اچھی ہو، اور ان کو جو ہے وہ ایک ہیلدی اور توانائی جو ہے وہ ایک اچھی لائف سٹائل مل سکے۔ آج کل کے اسکولز جو ہیں، کسی اسکول کی برائی کرنے کا میرا کوئی موقف نہیں ہے، صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر اسکولز میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی بچوں کو نہیں کرائی جا رہی ہیں، اور کبھی خدا نخواستہ کرونا کی وجہ سے، کبھی ڈینگی کی وجہ سے، کبھی تپش کی وجہ سے، کبھی زیادہ سردی کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنے سوشل سرکل میں اپنی فیملی کے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو ایک اس طرح کی سارے دن میں ایک مرتبہ ضرور کچھ 1 سے 2 گھنٹے کی یا 2 سے 3 گھنٹوں کی ایک ایکٹیویٹی دیا کریں کہ جس میں آپ اپنے بچوں کو خود اس چیز کے اوپر اوبلائج کریں، ان کی مائنڈ کی سیلف گرومنگ کریں، ان کو خود آپ ایک کانفیڈنٹ دلائیں کہ آپ لوگ خود جو ہیں ان کو کہیں کہ یا تو آپ کرکٹ کھیلا کرو، یا آپ بیڈمنٹن کھیلا کرو، یا آپ فٹ بال کھیلا کرو، لیکن کھیلا ضرور کرو۔ آج کل بہت زیادہ لوگوں کو جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ نیو جنریشن میں آ رہی ہیں ہائٹ کی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ابھی گروتھ ایج سے پہلے ہی بہت زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے۔ اگر بچوں کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ملے گی، ہر وقت وہ 24 آورس یا تو اسکول سے آئیں گے اور اسکول سے تھوڑا سا ایک نیپ لینے کے بعد وہ اکیڈمی چلے جائیں گے، اکیڈمی کے بعد وہ گھر آئیں گے اینڈ دا جاب ول بی ڈن، لیکن ان کی سیلف گرومنگ جو کرنی چاہیے تھی ہیلتھ سے ریگارڈنگ، وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، پیرنٹس ظاہری بات ہے اپنی کیئر کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کچھ پیرنٹس بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں جو کہ رسپانسبلٹیز نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کی فیسیلیٹی دے دی جائے، وہ ان کو بائکس لے دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو بائکس لے دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ ایک سیلف سے ریگارڈنگ جو ہے وہ ایک اچھی انوائرمنٹ کی چیز نہیں ملتی ہے۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ سپورٹس کے ریگارڈنگ تو جو ہوتی تھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوتا تھا کہ لوگ سائیکلنگ کرتے ہوتے تھے۔ سائیکلنگ کرنے سے کیا ہوتا تھا کہ سائیکلنگ کرنے سے انسان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی تھی۔ آج کل بہت سے روڈز کے اوپر میں نے یہ والی بات نوٹس کی اور ایکنالج کی کہ جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں، کافی اچھی ایلیٹ کلاس فیملی کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جسٹ فار فن ٹائم کے لیے، اپنی ایگزرشن کو دور کرنے کے لیے، اپنی ایکسرسائز کو ہیبٹ کے لیے، اپنی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک سیلف کو، ہیلتھ کو نیوٹرنٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سائیکلز لے لی ہوئی ہیں، اور کافی اچھی سپورٹس والی سائیکلز لے لی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر وہ اپروکسیمیٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم بھی، کین یو امیجن، کم سے کم بھی جسٹ فار دیئر فن ٹائم وہ 1 گھنٹے کی لگاتار سائیکلنگ کرتے ہیں، اور وہ سائیکلنگ گھر کے اندر نہیں کرتے ہیں، باہر آؤٹ ڈور سائڈ کے اوپر جا کے سائیکلنگ کرتے ہیں، جن سے ان کو فریش ایئر ملتی ہے، ان کی جو ہے وہ ایک اچھی ہیلتھ کی طرف جو ہے گروتھ جاتی ہے، اور دوسرا ان کی نیوٹرینٹس بھی بہت زیادہ پھر اچھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ان کو سائیکل لے کے دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ ضرور کہیں کہ آپ لوگ جو ہے آؤٹ ڈور جا کے سائیکلنگ کر کے آؤ، تاکہ اس سے ان کی ہائٹ کی گروتھ میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کی صحت میں بھی فائدہ ہوتا ہے،
اور ایک آپس میں جو ہے وہ فرینڈشپس کا، کچھ دوستوں کا جو ہوتا ہے وہ ایک گیدرنگ کا بھی ایک موب سا آپس میں ایک انٹرٹینمنٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ اب جو بچے نہیں سائیکلنگ کر سکتے ہیں یا پیرنٹس نہیں اچھا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایٹ لیسٹ وہ اپنے نیبرہڈ میں ہی یا اپنے جو دوست ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے محلے میں، ایریے میں، کالونی میں، ان کو چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ آپس میں ہی ایک گیدرنگ کر کے یا کرکٹ کھیل لیا کریں یا فٹ بال کھیل لیا کریں یا بیڈمنٹن کھیل لیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ ہیلتھ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ بچے کس کے ہیں؟ ہم بھی کسی کے بچے تھے، آج ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس نے بھی ہم لوگوں کو ہر ایک چیز کی فیسیلیٹی کی ہوئی تھی تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنی اچھی سیلف گروتھ کے اوپر لے کر جائیں، اپنی ہیلتھ اچھی کریں۔ لیکن آپ بھی اس بات کو دیکھیں کہ پہلے ماشاءاللہ سے جن لوگوں کی اتنی لمبی لمبی ہائٹس ہوا کرتی تھی، صحت مند ہوتے تھے، باڈی ایکٹیو ہوتی تھی، ایسے چوڑے چوڑے شانے ہوتے تھے، اور وہ لوگ کس طرح پراؤڈ ہو کے واک کرتے تھے، اور بچوں کو اس طرح کی پرابلمز نہیں ہوتی تھیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، آپ اس بات کو اکنالج کیجئے گا کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے معذرت کے ساتھ سر آنکھوں کے اوپر ہے، لیکن ان کے شولڈرز جو ہیں وہ ایک طریقے سے اتنے ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ ان کی باڈی لینگویج کا وزن ہی نہیں اٹھا پا رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ بچوں کو سوسائٹی میں، کالونی میں، فرینڈس کے ساتھ، ایریے میں کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو صرف اور صرف ایک باسکٹ بال کا ایک جو ہوتا ہے وہ کینی آن وہ لگوا دیجئے، اور اس کو کہیں کہ آدھے گھنٹے کی باسکٹ بال پریکٹس ہی اگر وہ گھر میں کر لے تو اس سے بھی اس کی صحت کو بہت زیادہ اچھا اثر ملتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ اس چیز کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ بچوں میں اس طریقے سے پازیٹیوٹی نہیں ہے، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسکول میں کوئی ڈانٹ دیں تو پیرنٹس چلے جاتے ہیں بولنے کے لیے کہ ہاؤ ڈیئر یو، آپ نے ہمارے بچے کو ڈانٹا۔ گھر میں کوئی بڑے ہوتے ہیں، دادا دادی ہیں، تو وہ ان کو کوئی بات کہہ دیں تو وہ ان کو غیر مناسب لگتے ہیں کہ آئی ایم سوری، آپ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹریس لے جاتے ہیں۔ یہ سٹریس لفظ آیا کہاں سے ہے؟ چھوٹی چھوٹی عمروں کو بچوں کو کیا پتہ ہے کہ ماما مجھے سٹریس مل گیا ہے، آپی مجھے سٹریس مل گیا ہے، خالہ مجھے سٹریس مل گیا ہے، پھپھو مجھے سٹریس مل گیا ہے، ماموں مجھے سٹریس مل گیا ہے، بابا مجھے سٹریس مل گیا ہے۔ کہاں سے آیا یہ لفظ سٹریس؟ یہ سٹریس جو بڑے بول رہے ہوتے ہیں ان کو بچے اتنے ماشاءاللہ سے عقل اور شعور رکھتے ہیں، دے آر 10 ٹائم ایکٹیو دین اس، وہ اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ جب ہم ان کو اس بات کے اوپر پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ سٹریس لے لے گا، یہ سٹریس لے لے گا، تو بابا اس کا کوئی سٹریس فری کرنے کا طریقہ بھی تو سوچئے۔ سٹریس فری کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اس کی آئسولیشن کو تھوڑا سا اپنی نگرانی میں اس طریقے سے مانیٹر کیا جائے کہ اس کی ایک ہیلتھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ہے، اس کی ایک سپورٹس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ہے، چاہے آپ اس کو اپنے ساتھ جوائن کروا لیں۔ اگر آپ باہر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس طرح سیکیور نہیں لگتا، تو آپ اس کو اپنے ساتھ اس طریقے سے ایک باؤنڈنگ میں، دوستی میں، انسیت میں اپنے ساتھ کوئی سپورٹ کی ایکٹیویٹی کروائیں، جیسے ایٹ لیسٹ آدھے سے 1 گھنٹہ اس کو دیا کریں، تاکہ یہ بچے ہمارے قوم کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے گھر کا سرمایہ ہے، ہمارے اپنے اثاثے ہیں۔ یہ اصل میں بچے ہمارے اپنے اثاثے ہیں، اور جب ایک فیملی کے سٹرکچرڈ اپ میں کوئی بھی اس طرح کا بچہ نہیں ہوتا کہ جو کہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہو، سوچوں کا شکار ہو رہا ہو، سٹریس لے رہا ہو، تو اس کو ایگزرشن نکالنے کے لیے سپورٹس کی ایکٹیویٹی دیں، اس کا ساتھ دیں، اس کو سمجھائیں، اس کو اپنے ساتھ کنسول کریں، کیونکہ آج کل معاشرے میں یہ بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر بڑے ڈانٹتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس ڈانٹ کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، لیکن ہمارا معاشرہ تھوڑا سا غلط طرف جا رہا ہے، اور اس میں زیادہ جو قصور آ رہا ہے
وہ صرف اسی وجہ کا آ رہا ہے، لیک آف ٹرسٹ، کہ بچوں کا بڑوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں ڈانٹ دیں گے، ہمیں یہ کر دیں گے، ہمیں وہ کر دیں گے، اور لوگ ان کو اس وقت اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں. مجھے یہ ورڈز نہیں یوز کرنے چاہیے تھے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈز یوز کرنے پڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے بہت زیادہ بچے ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، سیکشول ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کو کس طرف مائل کر رہا ہے، کس ڈرٹی چیز کی طرف اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے. پہلے وہ اس کو اپنی طرف کنسول کرتے ہیں، نو ون لوز یو، نو ون کیئرز اباؤٹ یو، یو ڈیڈنٹ ایگزسٹ ان یور فیملی، یو ڈیڈنٹ بادر ان یور فیملی، یو ڈیڈنٹ، نو بڈی ہیو کیئر فار یو. اس طرح کے لفظ ڈال کے لوگ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں. خدارہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، چاہے بیٹیاں ہیں، چاہے بیٹے ہیں، چاہے بہنیں ہیں، چاہے بھائی ہیں، لیکن سب انسان ہیں. ان چیزوں سے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھنا ہے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پہ مانیٹر کی، لیکن ایک پیار، ایک شفقت، ایک انسیت کی نظر رکھیں. ان کو اپنے ساتھ کمفرٹ لیول دیں، کمفرٹ زون دیں، لیکن ان کو سپورٹس کی ایکٹیویٹی ضرور کروائیں، تاکہ اگر وہ کسی ڈپریشن میں، کسی سٹریس میں، کسی نگیٹیوٹی میں چلے بھی گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ جب وہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی کو کھیلتے ہیں تو ان کے ہارمونز چینج ہوں گے، ان کو فریشنس فیل ہوگی، اور ایٹ لیسٹ زیادہ نہیں تو اس وقت کے لیے وہ بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے. باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامد و ناصر ہو. میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ تھوڑا سا بچوں کو مانیٹر کریں اور اپنے ساتھ رکھیں، کسی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف ان کو مت جانے دیں. ان کو اپنے ساتھ کنسول کر کے رکھیں کہ ان کو یہ فیل ہو کہ ہمارے بڑے تو ہیں، رسپیکٹ کی جگہ پہ ہیں، بٹ وی لو دیم، وی ہیو ٹو بی کیئر اباؤٹ دیم، اس سے پہلے کہ دوسرے کو اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ، لیکن ہو رہا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیں. میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے بچوں کو اپنی ایز اے فرینڈ، ایز اے آپ کیا کہہ سکتے ہیں ویری کنسولنگ پارٹنر، ان کو مانیٹرنگ میں اپنے ساتھ رکھیں کہ ان کو فیل مت ہو کہ آپ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. فی امان اللہ.